اپنے پاکستانی کپڑے پہننے کے بعد بال کٹوائے، اگر جلدی کٹوائے تھوڑی دیر کے بعد کوئی دم نہیں، کئی گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ صفا مروہ کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے، کوئی بات نہیں، کوئی جائز ہے۔ میں 5 عمرے کر چکا ہوں، ہر بار سر منڈوایا ہے، تو بالکل ہر بار ہی سر منڈوانا پڑے گا، بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ تراویح کی اجرت لینا ناجائز ہے، آپ پڑھاتے رہیں، اگر وہ کوئی خوشی سے ہدیہ دے دے امام کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن طے نہ کرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ سات سال سے لے کر 40 سال تک پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ انسان جو ہے، یہ دنیا ہے ہی ابتلا کی جگہ، امتحان کی جگہ، تو امتحان میں تو پریشانی ہوتی ہے، بہرحال استغفار کرتے رہیں۔ آج طلوع آفتاب جو ہے وہ 6:29 پہ ہوا، میں نے 6:40 پہ طواف کے واجب پڑھے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ درس آتا، میری 3 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو کالی داڑھی پسند ہے، تو دوسری کو سفید، تیسری کو لال، تو اس کا معنی یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، بیوی کو پسند ہے، تو انہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ بیوی کا پڑھا ہے؟ زیادہ خوشامد بھی نہ کرو، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں ایجنٹ ہوں، میری داڑھی پتہ نہیں کیا ہے، ایک حصہ مانتا ہوں، دوسرا حصہ میری بیوی کے وجہ مان نہیں سکتا، میں ہر وقت مونچھ پہ اس طرح پھیرنا پڑتا ہے، مونچھوں پر اس طرح پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، مونچھ رکھنی چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے، مونچھیں کٹائیں، یہ نہیں حکم کے منڈائیں۔ وہ بھی اس کو بیوی کہتی ہے، بس یہ بیچارے بیوی کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ صفا کے چکر اگر بندہ بھول کے زیادہ لگا بیٹھے کوئی حرج نہیں۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اصحاب کہف تو موت بھی نہیں آئی تھی، وہ تو نیند میں تھے۔ اگر عورت کئی عمرے کرے، ہر دفعہ پورے بال انتہا پہ لے کے ایک پور کے برابر کاٹ لے۔ میرے والد صاحب نے، میں 5 سال کی عمر میں تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، وہ دوسری اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، گناہ ان پر ہے، تم پر نہیں ہے، لیکن تم ہر حال میں ادب کیا کرو۔ ہر نماز کے بعد مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام جا کے نہیں پڑھنے چاہیے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جاتے ہوئے پڑھیں، پھر واپس آتے ہوئے پڑھیں، آگے پیچھے جتنا دیر اللہ ٹائم دے درود شریف پڑھیں۔ پاکستان میں دوسری شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، گناہ شریعت میں تو اللہ نے 4 کی جا دی ہے، اگر لوگوں میں یہ رسمیں ہیں تو ہندو تہذیب کا اثر ہے، اللہ ہدایت دے۔ گناہ کر کے آدمی یہ کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ تو پھر فرعون بن جائے گا۔ ڈرو اللہ سے، معاف کرنے کا موقع ہی نہ ملے، پہلے مر جاؤ تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیب کو دوسرے کو سمجھے کہ اس کو علم غیب ہے، کہ وہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چوری فلانے کے، بالکل یہ غلط بات ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک عورت کے 2000 روپے چوری کیے تھے، وہ عورت فوت ہو گئی، تو آپ اس کے وارث جو ہوں، اولاد جو ان کو دے دو۔
میری والدہ کی عمر 73 سال ہے، اس کو صورت یاد نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے، نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے، اللہ قبول کرے گا۔ میرے بیٹے کو گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلاؤ ہر نماز کے بعد۔ میرے والد طواف کر لیا، صفا پہ آئے، ایک چکر کیا، پھر دوسرے گیٹ سے نکل کے احرام کھول دیا، بال بھی کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں دعوت کرتے ہیں، جس پہ 4 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، خیرات کا نام دے، کوئی خیرات نہیں، ناجائز ہے۔ یہ 4 لاکھ روپے کسی مدرسے والوں کو دے دے جہاں غریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ ہم دفتر سے، سرکاری دفتر سے سائڈ پہ اگر جاتے ہیں، اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے، تو پھر پیسے لینا حرام ہے۔ کوئی مولوی یا پیر دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ما بس ید رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا۔ ہم ایک دوسرے کو مذاق والے نام سے پکار، تم جانو وہ جانے۔ خنسا نام تھا، ایک شاعرہ تھی۔ جشن آزادی منانا جو ہے یہ تو رواج ہے، قومی رواج ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، ویسے بھی عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں ہوا، بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، ورنہ اسی حالت میں نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ وسوسے آتے اسی کو ہیں جو مومن ہوتا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے کہا کہ ہوٹل میں بال کاٹ لوں گی، بھول گئی، 1 گھنٹے کے بعد کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی کی ماں بڑی دخل اندازی کرتی ہے، میں اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہوں تو اس کو گھر بٹھا لیتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تم اپنی ساس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی آپ طواف کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے 3 صفوں کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 1 صف کا ہو۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے اجر ثواب، وہ کم ملتا ہے۔